رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والملك توأمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. دروشی پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آله وصحبه. بزرگان محترم، برادران عزیز، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحج کی ایک آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ میں سے ایک ارشاد گرامی تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان کرنے کے بعد مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو پچھلے منگل سے آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ دین کے شعبوں میں سے ایک اہم شعبہ سیاست اور حکومت کا بھی ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دین کے شعبوں سے متعلق ہدایات عطا فرمائی ہیں اور ہمیں تعلیمات دی ہیں اور ہمیں اس کا پابند بنایا گیا. عقائد سے متعلق، عبادات سے متعلق، معاملات اور معاشرت سے متعلق، اخلاقیات سے متعلق، دینی جد و جہد سے متعلق بہت ساری تعلیمات ہمیں عطا فرمائی گئی. اسی طرح سیاست اور حکومت سے متعلق بھی ہمیں بہت ساری تعلیمات عطا کی گئی ہیں. اور یہ سیاست اور حکومت یہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے جس کا انسانی زندگی کے اوپر ایک گہرا اثر پڑتا ہے. اس لیے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین اور مذہب پر ہوتے ہیں. جس طرح کا رویہ بادشاہوں کا ہوگا نیچے عوام اور رعیت کا رویہ بھی ویسا ہی ہوگا. تو پھر کیسے ممکن تھا کہ اللہ رب العزت اس شعبے کو بالکل آزاد چھوڑ دیتے کہ بادشاہ اور حکومت والے جس طرح سے چاہیں حکومت بنائیں اور جس طرح سے چاہیں چلائیں. تو اللہ رب العزت نے اس شعبے کو آزاد نہیں چھوڑا بلکہ اس سے متعلق بھی بہت ساری ہدایات عطا فرمائی ہیں اور ایک حکمران کو ان ہدایات کا پابند کیا ہے. اور دوسری بات میں نے یہ ذکر کی تھی، یہ سیاست اور حکومت یہ دین سے علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ سیاست و حکومت دین کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. چنانچہ یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدین والملک توأمان، کہ دین اور ملک یہ دونوں جڑواں بچوں کی طرح ہیں کہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یہ لازم و ملزوم ہے. اگر دین سے سیاست کو نکال دیا جائے تو پھر نیری بے بسی رہ جاتی ہے، تو دیندار بیچارے بے بس ہوں گے. اور اگر یہ ہے کہ سیاست سے دینداری کو نکال دیا جائے پھر یہ سیاست نہیں رہے گی، یہ فرعونیت بن جائے گی، جباریت بن جائے گی. اس لیے سیاست اور حکومت یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. یہ دونوں مل کر چلیں تو پھر یہ کہ اپنی حدود پر قائم رہ سکتی ہیں. دین بھی صحیح طور پر قائم ہوگا اور سیاست بھی صحیح طور پر چل سکے گی. لہذا میں نے یہ بھی بات ذکر کی تھی کہ جو غیر مسلم افراد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دین الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے، وہ ان کی مجبوری ہے. اس لیے کہ ان کا دین اور ان کا مذہب موجودہ دور کی سیاست میں ان کی بالکل کوئی رہنمائی نہیں کرتا. اس لیے انہوں نے دین سے ہٹ کر علیحدہ اپنی سیاست چلائی ہے. لیکن جو مسلمان ایسی بات ذکر کرتے ہیں وہ حقیقت میں اسلامی تعلیمات سے یا ناواقف ہیں یا پھر اسلامی تعلیمات پر چلنا نہیں چاہتے. اس لیے کہ اسلامی تعلیمات کی روح سے ایک حکمران کو جن چیزوں کی پابندی کرنی پڑتی ہے اس کے اندر قربانی نظر آتی ہے، اس کے اندر نفس کشی نظر آتی ہے. وہاں پر اپنی نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کیا جاتا
وہاں پر لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر کی جاتی ہے، وہاں اپنی راحت کا سامان اکٹھا نہیں کیا جاتا، اپنے راحت اور سکون کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ وہاں پر عوام کے راحت و سکون کی پرواہ کی جاتی ہے۔ تو البتہ ہے اس طرح کی نفس کشی، اس طرح کی قربانی کے رستے پر آج کل کے یہ مسلم حکمران بھی چلنا نہیں چاہتے، اس لیے یہ ڈھونگ رچاتے ہیں، یہ بات رٹی رٹائی نقل کرتے ہیں کہ آج کے اس دور کے اندر سیاست دین کے ساتھ نہیں چل سکتی، اس لیے دین کو بس اپنی انفرادی زندگی تک محدود رکھو، مسجد تک رکھو، مدرسے تک رکھو، اپنے گھر تک رکھو، لہذا پارلیمنٹ میں دین نہیں آنا چاہیے، لہذا اوپر حکومت اور سلطنت کے امور کے اندر دین کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہذا یہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو دیکھ لیا کہ اس دور میں چل نہیں سکتی، بلکہ اس وجہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ وہ خود ان تعلیمات پر چلنا نہیں چاہتے، ورنہ اگر آج بھی کوئی حکمران ان اسلامی تعلیمات پر چلنا شروع کر دے، خلفائے راشدین کی مثال کو اپنے سامنے رکھ کر قدم اٹھائے اور اپنی طرز حکمرانی کو خلفائے راشدین کی حکمرانی کے مطابق کرے، تو آج بھی کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ آج بھی اگر کوئی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی طرح سلطنت کرے، حکومت کرے، خلافت چلائے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ اس کو پسند نہ کریں، لوگ پھر اس کو نہ چاہیں کہ یہی ہمارے اوپر مسلط رہے اور اسی کی حکمرانی ہمیشہ ہمارے اوپر قائم رہے۔ چنانچہ ان کے بارے تاریخ میں لکھا ہے کہ حکمران بننے سے پہلے، خلیفہ بننے سے پہلے بڑے ناز و نعمت میں پلے ہوئے تھے، بہت اچھی صحت تھی، لیکن جیسے حکمران بنے، خلیفہ بنے، تو صرف 2 سال حکمرانی کی ہے، بس 2 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور 2 سال کی حکمرانی کے اندر تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئے تھے، کہاں پر ناز و نعمت میں پلے ہوئے، اچھی خاصی صحت کے حامل، اور کہاں 2 سال کی حکمرانی کر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئے۔ اور ہمارے حکمران اگر پہلے سوکھے ہوئے ہوں تو 2 سال کے بعد پھر یہ کہ دروازے سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ان کے لیے نئے دروازے بنائے جائیں، نیا صدر ہاؤس بنایا جائے، نیا کوئی وزیر اعظم ہاؤس بنایا جائے، نئے دروازے لگنے چاہیے، اس لیے کہ صحت اچھی ہو گئی ہے۔ تو وہاں یہ ہے کہ لوگوں کی فکر میں اتنے گھل گئے کہ اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھا، دن رات وہ اسی فکر میں کہ عوام کو سہولت کس طرح سے دی جائے۔ تو لہٰذا یہ اسلامی تعلیمات ہیں سیاست و حکومت سے متعلق، ان کو سامنے رکھ کر اگر آج بھی چلا جائے تو وہ حکمران دنیا کا کامیاب ترین حکمران ہوگا، اور دنیا جن مسائل کے اندر الجھی ہوئی ہے تو ان تمام مسائل کا حل انہی اسلامی تعلیمات کے اندر ہی نظر آئے گا، اس سے ہٹ کر ان مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا میں مختصر وہ تعلیمات، وہ شریعت کے اصول، وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ کچھ میں نے ذکر کیے تھے، مثلا بنیادی نظریہ اور عقیدہ، وہ سیاست و حکومت سے متعلق جو اسلام ہمیں بتلاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری سلطنت یا اس پوری کائنات کا فرما روا حقیقی وہ صرف ایک ہی ہے، للہ ملک السماوات والارض، اور جس کو زمین کے اندر کوئی سلطنت دی جائے گی وہ حقیقی فرما روا نہیں ہے، بلکہ اس کو شریعت خلیفہ کے نام سے پکارتی ہے کہ یہ خلیفہ ہے، یہ نائب ہے کسی کا، یہ خود سے مستقل حکمران نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے حکمرانی کرے، یہ خلیفہ ہے۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نائب کو۔ تو یہ لفظ ہی بتلا رہا ہے کہ یہ خود مختار نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور کی نیابت کے اندر عمل کرے گا۔ اب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ کے نائبین تھے، پھر آگے جو خلفاء ہوں گے تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نائبین ہوتے ہیں۔ تو جو بھی خلیفہ بنے وہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے جان نشینوں کا جان نشین سمجھ کر پھر کام کرے۔ لہذا جب یہ بات طے ہو گئی کہ وہ خود مختار نہیں بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے سچے جان نشینوں کا جان نشین ہے، تو پھر اس کو سب سے پہلی فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ جن تعلیمات کو پھیلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، لہذا میرا بھی اصل کام وہی ہے۔ لہذا اسلامی تعلیمات کو اور اسلامی تعلیمات کے نور کو دنیا میں عام کرنے کی فکر کریں، اس کے لیے جتنے بھی اپنے وسائل اور آپ کے امکان کی حد تک وہ کوشش کر سکتا ہے تو وہ کر گزرے۔ اس کے لیے کوئی نظام تعلیم اس کو بنانا پڑے تو اسلامی نظام تعلیم بنائے، اس کے لیے اسے دعوت و ارشاد کے محکمے قائم کرنے پڑے، لہذا وہ قائم کرے۔
اس کے لیے علماء کرام کو باقاعدہ واعظ و نصیحت کے لیے مقرر کرنا پڑے، اس کا انتظام کرے، اس کے لیے دعوت و تبلیغ کے شعبے قائم کرنے پڑے، اس کا انتظام کرے، غرضے کہ اسلامی تعلیمات سے دنیا کو روشناس کرانا یہ اس کی سب سے اولین ذمہ داری ہے۔ چانچہ دیکھیں یہ جو ہے نا سورہ حج کی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے حکمرانوں کی یہ ذمہ داریاں ذکر کی ہیں۔ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں سلطنت عطا کر دیں تو فرمایا کہ کیا کریں گے، اقاموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، گویا کہ خدا پرستی کا رواج پیدا کریں گے، نسب پرستی سے لوگوں کو ہٹا کر خدا پرستی کی طرف لگائیں گے، نمازیں قائم ہوں گی، لہذا دین کا رواج قائم ہو جائے گا، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نیکیوں کے آرڈر جاری کریں گے اور برائیوں سے روکنے کے آرڈر جاری کریں گے، تو لہذا نیکیوں کو پھیلائیں گے، برائیوں سے لوگوں کو روک دیں گے، تو یہ کام کریں گے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تو گویا کہ جو اسلامی حکمران ہے اس کی سب سے اولین ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی سلطنت کے اندر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار عطا کیا ہے اپنی حد تک اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے خدا پرستی کا رواج قائم کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس دنیا کے اندر نافذ کرے، اور یہ کہ نیکیوں کا رواج اور برائیوں کو مٹانے کی بھرپور کوشش اور صحیح کرے، یہ اس کی اولین ذمہ داری ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں میں نے جس طرح ذکر کیا کہ یہ خلیفہ خود مختار نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک تولیت نظام کے اندر ویسے ایک ذمہ دار کی حیثیت ہے کہ ایک مقرر کیے ہوئے نظام کے تحت اس نے عمل کرنا ہے، چانچہ وہ مقرر کیا ہوا نظام اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ وہاں پر شورائی نظام کو قائم کرے، خود مختاری نہ ہو کہ بس بیٹھ کر جو اپنے ذہن کے اندر بات آ گئی اس کو قانون بنا کر لوگوں پر نافذ کر دے، نہیں بلکہ شورائی نظام کو قائم کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ چانچہ دیکھیے کہ جس ذات کے اوپر وحی اترا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ براہ راست اللہ رب العزت سے تعلق قائم ہے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ آزاد نہیں چھوڑ رہے کہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتے رہو، بلکہ انہیں بھی پابند کیا گیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ جہاں پر میری طرف سے کوئی صریح حکم نازل نہیں ہوا تو وہاں اپنے ان صحابہ کرام سے ان معاملات میں مشاورت کیا کرو۔ دیکھو اللہ کے نبی ہیں، محبت وحی ہیں، لیکن اس کے باوجود مشاورت کا ان کو بھی پابند کیا گیا، اور ایمان والوں سے متعلق فرمایا سورہ شورى میں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، میں کہ اہل ایمان کا آپس کا معاملہ یہ مشورے ہی سے ہوتا ہے، وہ کہ خود مختار بیٹھ کر اپنے فیصلے مسلط نہیں کرتے لوگوں پر، بلکہ ایک شورا بنا کر پھر کہ شورائی نظام کے تحت جو باتیں مشورے میں طے ہو جائیں پھر یہ کہ اس کے مطابق قانون سازی کی جائے، تو یہ شورا کا پابند ہو۔ اور تیسری اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ چونکہ یہ کہ تولیت ادارے کا سربراہ ہے اور اس کی تولیت ادارے کے تحت یہ بہت ساری عوام بستی ہے، اس تمام کی تمام عوام کی ضروریات کا خیال رکھنا اور ان کی تمام ضروریات ان کو بہم پہنچانا کہ کوئی بھی آدمی بلا تفریق ملت و مذہب، یعنی اس میں اس بات کی پرواہ نہیں کی جائے گی کہ مسلمان حکمران صرف مسلمانوں کی پرواہ کریں، صرف مسلمانوں کا خیال رکھیں، نہیں، بلا تفریق ملت و مذہب جتنے بھی لوگ اس کی رعیت کے اندر آباد ہیں ان کی تمام ضروریات کا خیال کرنا اور ان تک ان کی ضروریات زندگی میسر کرنا، یہ اس حاکم کی، اس خلیفہ کی ذمہ داری ہے۔ لہذا اگر اس کی سلطنت کے اندر اس کے وسائل بھی موجود تھے، وسائل ہوتے اس نے ان کو اس طرح کی سہولیات فراہم نہیں کی تو کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ چانچہ دیکھیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مدینہ سے دور دراز دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کی بھی کل عمر سے پوچھ ہوگی، اس کے لیے وہ گشت کر رہے ہیں، خود راتوں کو چل چل کے راتوں کو اندھیرے کے اندر ایک عام آدمی کا لباس پہن کر لوگوں کے اندر پھرتے ہیں، گھل مل کے رہتے ہیں، لوگوں کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، جہاں کسی کو کوئی ضرورت نظر آتی ہے اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک کتا بھی پیاسا مار گیا تو اس کے بارے میں بھی کل عمر سے پوچھ ہوگی۔ چانچہ ان کی زندگی بہت سارے واقعات میں کچھ انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ تو لہذا یہ اس کی جتنی بھی رعیت ہے تو بلا تفریق ملت و مذہب
ان کی ضروریات اپنے وسائل کی حد تک، جتنے اللہ تعالیٰ نے وسائل اس ملک کے اندر عطا کر رکھیں، اپنے وسائل کی حد تک ان کی ضروریات ان کو بہم پہنچانا، میسر کرنا، یہ اس خلیفہ کی ذمہ داری ہے۔ اور چوتھی ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ اپنی رعیت کے اندر انصاف کا بول بالا کرے، کسی کو کسی کے اوپر ظلم نہ کرنے دے، انصاف نظر آنا چاہیے۔ اور انصاف پھر صرف نظر نہ ہے بلکہ بے لاگ بھی ہو، اس کے اندر نہ تو کسی کے تعلق کی وجہ سے بے انصافی ہوتی ہو، نہ کسی کی دشمنی کی وجہ سے بے انصافی کی جائے، بلکہ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر محض اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اپنی پوری رعیت کے اندر عین عدل و انصاف کو قائم کرے، اور اس طرح کا عدل و انصاف ہو کہ کسی کو شبہ تک نہ گزرے کہ اس نے کسی کی رعایت کر دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہم سے مطالبہ یہی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا، انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل و انصاف پر مبنی فیصلے کرو۔ اور ایک جگہ بڑے واضح انداز فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ ایمان والو انصاف کے اوپر قائم ہو، جو اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی کی دشمنی تم کو بے انصافی پر تمہیں نہ ابھارے، یعنی اب یہ نہ سمجھو کہ یہ میرا دشمن آ گیا ہے، میری اس کے ساتھ کوئی پرانی دشمنی ہے، اب اس کا مقدمہ تمہاری عدالت میں آ گیا، اب یہ کہ اس کے خلاف تم فیصلہ کر گزرو، نہ کہ کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم وہاں پر انصاف کا دامن چھوڑ دو۔ اعدلوا، تم ہر صورت میں انصاف کرو، وہ اقرب للتقوی، اور یہ انصاف کرنا ہی تقوی کے قریب ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ ایمان والو انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ اس حال میں کہ تم اللہ ہی کے لیے گواہی دینے والے ہو۔ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، میں کہ انصاف قائم کرو۔ یہ انصاف چاہے خود تمہاری ذات کے خلاف جاتا ہو، چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہو، چاہے تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، چاہے تمہارے وہ جو فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں، چاہے وہ امیر ہے چاہے غریب ہے۔ فرمایا کہ امیر کی امیری بھی حائل نہیں ہونی چاہیے انصاف کے اندر، اور غریب کی غریبی کو دیکھ کر بھی اس کی حمایت کے اندر انصاف کی راہ میں کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح کہ فاللہ اولی بہما، اللہ تعالیٰ کو تم سے بڑھ کر ان سے زیادہ تعلق ہے۔ اس طرح فرمایا کہ نہ کسی کی امیری کو دیکھو، نہ کسی کی غریبی کو دیکھو، نہ اپنی ذات کو دیکھو، نہ اپنے والدین کو دیکھو، نہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے انصاف کو قائم کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ اس طرح کے انصاف قائم ہونا چاہیے۔ طرح یہ ساری ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ جو ایک مسلمان حکمران ہے، جس کو شریعت اسلامیہ خلیفہ کے نام سے تعبیر کرتی ہے۔ چنانچہ ہم پھر دیکھتے، اور اسی طرح ایک اصول یہ کہ جو بھی خلیفہ بنے اور پھر اس خلیفہ کے ماتحت جتنے بھی حکومتی کارندے ہوں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی طرز زندگی کو عام لوگوں کی طرز زندگی کے مطابق بنائیں، اپنی طرز زندگی ٹھاٹ باٹ والی نہ بنائیں، عام لوگوں کی زندگی سے بڑھ کر اپنا ٹھاٹ باٹ ایسا نہ بنائیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر مرعوب ہوتے ہوں، لوگ ان کو دیکھ کر دہشت زدہ ہوتے ہوں، لہذا اپنی بات بھی ان کے سامنے رکھنے سے ہچکچاتے ہوں۔ لہذا اس طرح سے اپنی زندگی سادہ رکھیں کہ لوگ ان سے بات کرنے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہ کریں۔ چاچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ان سے پہلے بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کسی کو عامل مقرر کرتے تو اس کے اوپر یہ پابندی عائد کیا کرتے تھے کہ جو پھر انصاف خواہ ہیں، داد خواہ ہیں، انصاف کے طالب تمہارے دروازے پر آئے، تمہارے دروازے ہر وقت ان کے لیے کھلے رہنے چاہیے، تمہارے دروازے کے اوپر دربان بھی کھڑے نہیں ہونے چاہیے جو انصاف کے طالبوں کو تم تک آنے میں حائل ہو جائیں۔ لہذا براہ راست لوگ تم سے ملاقات کریں اور آ کر وہ انصاف کا مطالبہ کریں، اور تمہاری پھر ذمہ داری ہے کہ تم ان کو انصاف دو۔ تو یہ جو اسلامی مملکت کا سربراہ ہے اور اسی طرح اس کے جو کارندے، ان سب کی اس طرح کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین واقعتاً ان کی زندگی ان اصولوں کے عین مطابق تھی، چنانچہ ان کی زندگی میں ہمیں سادگی نظر آتی ہے،
ان کی زندگی کے اندر نظر آتا ہے کہ وہ عام انسانوں کی زندگی کی طرح زندگی گزارتے تھے، ان سے بڑھ کر اپنے کو علیحدہ سے ٹھاٹ باٹ نہیں بنایا کرتے تھے، لوگوں کی خدمت خلق کو اپنا خاص شعار بنا رکھا تھا۔ عدل و انصاف کو لوگوں کے اندر قائم کرنا وہ اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے تھے، اور اسلامی تعلیمات کو عام کرنا یہ ان کی سب سے اولین ذمہ داری و اولین فریضہ تھا۔ چانچہ دیکھیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ جب ان کو خلیفہ بنایا گیا، پہلے ہی وہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، چانچہ اگلے دن کپڑے ایک گٹھا باندھ کر اپنے کندھے پہ لاد کے باہر کپڑا بیچنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے سے ملے، حرکت الا اینا یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ کہاں چل دیے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں کپڑا بیچنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ اسے اپنی روزی کا بندوبست کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کپڑا بیچیں گے، تجارت کریں گے، تو پھر یہ خلافت و سیاست کا پھر کیا ہوگا؟ تو انہوں نے آگے سے بتلایا، انہوں نے آگے سے کہا تو فمن این اطعم اولادی، پھر میں اپنی اولاد کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر مسجد نبوی میں آگے، وہاں بڑے بڑے صحابہ کرام جن میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ امین و حاضر امہ، ایسے صحابہ کرام کو جمع کر لیا، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ دیکھیے اگر یہ صدیق اکبر جو ہمارے خلیفہ اول ہیں اگر یہ تجارت کے کاموں میں لگیں گے تو پھر خلافت کے کام کس طرح سے سر انجام دے سکیں گے؟ لہذا ان کی اور ان کے بھی بچوں کی روزی کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے۔ چانچہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ دیا، اور باقی صحابہ نے بھی اس کی تائید کی کہ بیت المال میں سے جو مشترکہ جس میں حق ہے تمام مسلمانوں کا، اسی میں سے ان کا روزینہ یعنی روز کا ان کا خرچہ اسی میں سے طے کر دیا جائے۔ چانچہ اس پر تو اتفاق ہو گیا کہ ان کا روزینہ بیت المال میں سے مقرر کیا جائے، ہر دن کے کھانے پینے کی جو ضروریات ہے ان کو بیت المال میں سے دی جائیں گی۔ لیکن دوسرا مسئلہ ہو گیا کہ کتنا دیا جائے۔ اب وہ آپس میں مشاورت کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے اتنا، کوئی کہہ رہا ہے اتنا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں آپ مشورہ نہ کرو، میں اپنا روزینہ خود طے کروں گا۔ اب بعضوں کو حیرانی ہوئی کہ شاید ہم تھوڑا کہہ رہے تھے، یہ اپنا زیادہ مقرر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ حیران تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا روزینہ اتنا ہی ہوگا جتنا کہ مدینے کے عام مزدور کی مزدوری ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے اوپر حیران رہ گئے اور عرض کریں کہ آپ کا اسے گزارا کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس طرح اس مزدور کا گزارا ہوتا ہے، ابو بکر کے گھر کا گزارا اسی طرح ہوگا، وہ بھی تو کھاتا پیتا ہے، رات کو کھا کے سوتا ہے، اگر اس کا گزارا ہوتا ہے تو ابو بکر کا بھی ہوگا، تو میرا روزینہ ایک عام مزدور کی مزدوری جتنا ہی ہوگا۔ انہوں نے عرض کی کہ امیر المومنین آپ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں تو آپ کے خرچے زیادہ ہیں، لوگ ملنے جلنے والے آئیں گے تو آپ کا خرچہ زیادہ ہوگا، تو کس طرح سے پورے ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر میرا خرچہ پورا نہیں ہوگا تو پہلے میں پھر مزدور کی مزدوری بڑھاؤں گا کہ اس کے بھی خرچے پورے نہیں ہوتے ہوں گے، تو پھر یہ ہے کہ میرا روزینہ بعد میں بڑھے گا۔ تو گویا کہ عوام کی فکر پہلے ہے، اپنی فکر بعد میں ہے، چانچہ وہ ایک عام مزدور کی مزدوری جتنا روزینہ مقرر کر دیا گیا۔ اب یہ کہ بیوی اور ان کے بچے اسی کے اندر تنگی سے گزارا کر رہے تھے، لہذا بیوی بڑی سلیقہ شعار تھی حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے چند دن کے اندر تھوڑا تھوڑا آٹا جمع کر کے پھر چند دنوں کے بعد ایک نئی ڈش بھی ساتھ بنا لی، مثلا روٹی بھی پکی ہوئی تھی، ساتھ میں حلوہ سا بھی بنا کے رکھ لیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھانے کے لیے بیٹھے، دیکھا حلوہ بھی پڑا ہے، تو پوچھا کہ من این ھذا، یہ حلوہ کہاں سے آ گیا؟ تو سلیقہ شعار بیوی بڑی خوش ہوئی، تو اس نے بڑی خوشی سے کہا کہ میں نے چند دن سے تھوڑا تھوڑا آٹا جمع کر کے یہ حلوہ تیار کیا ہے تاکہ کچھ منہ کا ذائقہ بدل جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے کہ مدینے کے یتیم بچے بھوکے سوئیں اور ابو بکر کے گھر میں حلوہ پکے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فوراً غلام کو بلایا اور وہ سارا حلوہ اس کو پکڑا، فرمایا کہ جا کر کسی یتیم کسی بیوہ کے گھر میں دے آؤ، چانچہ وہ حلوہ بھی نہیں کھایا، اور فوراً اٹھ کر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے جو بیت المال کے امین اور خزانچی تھے۔ ان سے جا کر انہیں خود درخواست کی کہ تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے گھر میں روزینہ کچھ زیادہ جا رہا ہے، ایسے معلوم
کیونکہ بیوی نے ایک ایک مٹھی کم کر کے بچا بچا کے حلوہ تیار کر لیا تھا، معلوم تو ایک مٹھی زائد جاتی ہے، آپ ہمارے روزینے میں سے آٹے کی ایک مٹھی کم کر دو، چنانچہ ایک مٹھی اس میں بھی کم کروا دی۔ اس طرح سے تنگی کے ساتھ 2 سال گزارے، یہاں تک کہ یہ وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے عبد الرحمن سے فرمایا کہ دیکھو 2 سال کے عرصے کے اندر جتنا وظیفہ روزینہ بیت المال سے ہمارے گھر میں آیا اس کا حساب کرو، جتنا بنتا ہے میری وفات کے بعد میرے ترکے میں سے وہ بیت المال میں جمع کروا دینا۔ چانچہ ان کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہم، تو ان کے بیٹے نے حساب کر کے 2 سال کا جتنا وظیفہ گھر میں آیا تھا روزینہ اتنا ترکے میں سے دوبارہ پھر بیت المال میں جمع کرا دیا۔ اور یہ بات کہی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں نہیں ملنا چاہتا کہ ابو بکر نے عوام کا کوئی حق کھایا ہو، اس لیے جتنا روزینہ ہمارے گھر میں آیا 2 سال کے اندر اتنا میرے ترکے میں سے یہ دوبارہ بیت المال میں جمع کروا دیں۔ تو یہ تھے ہمارے حکمران۔ اب جو کہتے ہیں کہ سیاست دین سے الگ کرنی چاہیے، وہ اس طرح کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ نہیں گزار سکتے، اس لیے کہتے ہیں کہ دین سے آزاد ہو کر نہ اپنی سیاستیں اور اپنی طرز حکمرانی بنائیں تاکہ عیاشیاں ہمارے نفس پرستی میں پڑ جائیں، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ثانی ہیں، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وفات کا وقت قریب تھا تو لوگوں کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں اپنے بعد خلیفہ نامزد کرنا چاہتا ہوں۔ تو کچھ لوگوں نے عرض کی وہ ذرا سخت مزاج ہے کہ لوگوں کے لیے مشکلات کا اور پریشانی کا باعث نہ ہو جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سخت مزاج ہیں اس لیے کہ ابھی ان پر ذمہ داری نہیں ہے، جب ان کے کندھوں پہ خلافت کی ذمہ داری پڑے گی تو خود ہی نرم ہو جائیں گے۔ پھر انہیں بلا لیا اور انہیں فرمایا کہ آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تو میں اپنے بعد آپ کو اس کے لیے نامزد کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں لیس لی بہا حاجۃ، مجھے اس خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ رونے لگ گئے اور فرمایا کہ اگرچہ آپ کو ضرورت نہیں لیکن والہا الیک حاجۃ، اس خلافت کو آپ جیسے آدمی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سے بڑھ کر اس خلافت کا حل، اس کے ذمہ داریوں کو نبھانے کا حل اس وقت دنیا میں کوئی نہیں، لہذا میری یہ درد مندانہ اپیل ہے کہ آپ اس عہدے کو قبول کریں۔ چنانچہ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ چنانچہ پھر وفات ہوگی، خلافت کی ذمہ داریاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آئیں تو پہلے دن ہی مسجد نبوی کے اندر جا کر لوگوں کو جمع کیا اور خطاب کیا، اور خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ من رعا منکم منی اعوجاجا فلیقومہ، کہ جو کوئی میرے اندر کسی قسم کی کجی اور ٹیڑھا پن دیکھے تو اس کو سیدھا کرے۔ جو کوئی میرے اندر تم میں سے کوئی کجی دیکھے، کوئی ٹیڑھا پن دیکھے کہ شریعت سے ہٹ کے میں چل رہا ہوں تو اس کو سیدھا کرے، یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ پیچھے صفوں ایک عام سا غریب سا آدمی ٹوٹی پھوٹی تلوار نہ یوں لہرا کے کہتا ہے کہ ہاں آپ نے جو بات کی نا کہ ٹیڑھا پن دیکھے تو سیدھا کر دیں، فرمایا کہ اگر ہم آپ کے اندر کوئی ٹیڑھا پن دیکھیں گے تو لَقَوَّمْنَاهُ بِحَدِّ سُيُوفِنَا، ہم اپنے تلواروں کی دھار سے اس کو سیدھا کر دیں گے۔ اور یہ بات سن کر فَفَرِحَ عُمَرُ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوئے اور الحمدللہ الحمدللہ کہنے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ایسے نڈر اور ایسے بے باک افراد اس امت میں پیدا کیے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے تلوار کی دھار سے سیدھا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اس پر وہ خوش ہو گئے کہ اگر میں کہیں ٹیڑھا ہونے بھی لگوں گا تو یہ مجھے ٹیڑھا چلنے نہیں دیں گے، مجھے سیدھا کر دیں گے۔ چانچہ کہیں ان کی زندگی میں ٹیڑھا پن نظر نہیں آیا۔ پھر دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے انصاف کو قائم کیا ہے۔ ایک واقعہ میں نے پچھلے منگل کو سنایا تھا کہ کپڑے تقسیم کی ایک ایک چادر آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دینے کے لیے آئے اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اسمعوا واطیعوا، میری بات کو سنو اور اطاعت کرو۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ لا نسمع ولا نطیع، نہ ہم آپ کی بات سنیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ پہلے اس کی وضاحت کریں کہ ہماری ایک ایک چادر سے ہمارا سوٹ نہیں بنا، آپ کا سوٹ کیسے بن گیا؟ جب تک آپ اس کی وضاحت نہیں دیں گے ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ اس کی وضاحت کرو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر بتلایا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر بھی اپنے ابا جی کو دے دی تھی، تب ان کا یہ سوٹ بن گیا ہے۔
تو تب پھر وہ آدمی کہنے لگا اب یہ کہ آپ بات کہیے، نسمع و نطیع، ہم آپ کی بات اب سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے، تو کہ انصاف یوں کرتے تھے۔ اس طرح ایک مرتبہ یہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور فاتح مصر ہیں، چانچہ مصر کے گورنر بھی تھے، اب یہ کہ گورنر تھے، آگے ان کے آگے اولاد وہ جوان ہوگی، بیٹا جوان تھا، اب باہر اولاد کیا کرتی ہے بعض اوقات خود والد کو نہیں پتہ چلتا، اپنی طرف سے تو والد چاہتا ہے کہ میں اس کی اچھی تربیت کروں، بہرحال وہ جو ان کا بیٹا تھا اس کے اندر کوئی اس طرح کی بات پیدا ہوگی کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں، اس نے کسی مصری شخص کے ساتھ گھوڑ دوڑ لگائی، اللہ کرنا ایسا ہوا کہ مصری آدمی کا گھوڑا آگے نکل گیا اور یہ پیچھے رہ گئے، انہیں غصہ آیا تو انہوں نے اس کو ایک درہ لگایا، تو اس آدمی نے کہا کہ میں آپ کی شکایت جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروں گا، تو یہ آگے سے ہنس دیا، انہیں کہا کہ آپ میرا کیا بگاڑ لیں گے، انا ابن الاکرمین، میں تو بڑے لوگوں کا بیٹا ہوں، میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ گورنر کا بیٹا یہ ایک عام آدمی ہے، تو لہذا اس کو کون پوچھے گا۔ چانچہ حج کا موسم آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حج کے موسم میں خصوصی سیل قائم کرتے تھے لوگوں کا، کہ وہاں پر بیٹھتے کہ لوگوں کی باتیں براہ راست سنیں، اور خود بھی اپنے آپ کو مکمل آزادی دے رکھی تھی کہ جو بھی مجھ سے آ کر جس وقت ملنا چاہے مل سکتا ہے۔ چانچہ عین طواف کے دوران حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ وہ بھی ساتھ ہیں، وہ بیٹا بھی ساتھ ہے ابن الاکرمین، اور حضرت عمر رضی اللہ طواف کر رہے ہیں، چانچہ یہ مصری آدمی وہاں پہنچ گیا، اس نے وہاں امیر المومنین سے عرض کی کہ یہ جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں اس نے مجھے کوڑا مارا ہے، اس نے مجھے کوڑا مارا، مجھے اس سے بدلہ دلوائیے، اور اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا، جب میں نے کہا نا کہ میں جا کے شکایت کروں گا، اس نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ انا ابن الاکرمین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گور کر دیکھا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کی طرف، اور پہلے تو انہیں ڈانٹا کہ متا استعبدتم الناس وقد ولدتهم امم احرارا، بے تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنانا شروع کر دیا ہے جبکہ ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا۔ پھر کوڑا اس مصری آدمی کو پکڑا کر فرمایا کہ اس کے ذریعے سے اضرب بہا ابن الاکرمین کما ضربک، اس کوڑے سے نا اس بڑے آدمی کے بیٹے کی پٹائی کر، یعنی اس کو مار جس طرح اس نے تجھے مارا، وہی الفاظ بولے اضرب بہا ابن الاکرمین، یہ جو کہتا ہے نا میں ابن الاکرمین ہوں، اس ابن الاکرمین کو ذرا اسی کوڑے سے اس کی نا پٹائی کر جس طرح اس نے تجھے کوڑے سے پٹائی کی ہے، چنانچہ بدلہ سب کے سامنے دلوا دیا۔ تو انصاف تو اس طرح ہونا چاہیے، میں اس بات کو نہیں دیکھا یہ میرے گورنر کا بیٹا ہے، گورنر ناراض نہ ہو جائیں، جس طرح آج کل حکومتیں کرتی ہیں اپنے عہدے داروں کی بڑی رعایت کرتی ہیں، تو وہاں ان کو سرے عام یہ کہ انصاف دلوا دیا۔ خدمت خلق، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت سارے اس کے اندر واقعات ہیں، تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں بہت سارے واقعات لکھے ہیں کہ راتوں کو گشت کرتے، لوگوں کے احوال کی خبر گیری کرتے، پھر جس کی جو حاجت ضرورت ہوتی اس کو پورا کرتے، چانچہ گشت کرتے جا رہے ہیں، ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، تو دروازے پہ دستک دی، ایک خاتون نکلی، اس سے پوچھا یہ بچے کیوں روتے ہیں، انہیں بتلایا کہ یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، میں ایک بیوہ عورت ہوں، یہ یتیم بچے ہیں، گھر میں کھانے کا کوئی ساز و سامان نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازہ کھول کے دیکھا بچے رو رہے ہیں، ہنڈیا چولہا جل رہا ہے، اس کے اوپر ہنڈیا رکھی ہوئی ہے، پوچھا اسے ہنڈیا کے اندر کیا ہے، کہ بھئی اس کے اندر صرف پانی ڈال کے رکھا ہے، صرف بچوں کا جی بہلانے کے لیے، ورنہ کھانے پینے کوئی چیز نہیں۔ اور پھر اس عورت نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا اللہ بیننا و بین عمر، بھی اللہ ہی فیصلہ کرے گا کل ہمارے اور عمر کے درمیان، وہ نہیں جانتی تھے یہ حضرت عمر ہے، کل اللہ ہی فیصلہ کریں گے ہمارے اور عمر کے درمیان کہ ہماری خبر گیری کیوں نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ گھبرا گئے، فوراً وہیں سے واپس آئے، چنانچہ بیت المال میں پہنچے، بیت المال کے خزانچی حضرت اسلم نے ان کو ساتھ لیا، لہذا بوری کے اندر اناج، آٹا، اس طرح کی کچھ چیزیں، کھجوریں وغیرہ یہ چیزیں بھری، اور اسلم سے کہا کہ یہ ذرا اٹھوا کر نہ میرے کندھے کے اوپر رکھواؤ، تو اسلم کہتا ہے کہ انا احمل عنک، میں اٹھا لیتا ہوں، آپ رہنے دیجیے امیر المومنین، میں انت تحمل عنی ذنبی یوم القیامہ، کیا کل قیامت دن میرے گناہوں کا بوجھ بھی تو نے اٹھانا ہے، لہذا میں کل اپنا بوجھ خود اٹھاؤں گا، تو آج بھی میں اپنا بوجھ خود اٹھاؤں گا، چانچہ کندھے کے اوپر اٹھا کر نہ چل دیے۔ حضرت اسلم کہتے ہیں میں ساتھ ہوں، چانچہ اس گھر میں پہنچے
اس ہنڈیا کے اندر کچھ چیزیں ڈالیں، کوئی کھجوریں، کوئی آٹا وغیرہ، اس کو جو پکانا شروع کیا۔ گیلی لکڑیاں تھیں، وہ جل نہیں رہی تھیں، اس میں بار بار پھونکے مارتے رہے، وہ دھواں یوں پھیل رہا تھا، ان کے چہرے پہ پڑ رہا تھا، گھنی داڑھی کے اندر سے یوں نکلتا تھا، اور اپنی داڑھی کو پکڑ کے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دنیا کا یہ دھواں یہ برداشت کر لے، جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی۔ پھر جب کھانا تیار ہوگا اپنے ہاتھوں سے پھر بچوں کے منہ میں لقمے ڈالنے لگے، اور پھر جب بچے انہیں کھا پی لیا پھر ہنسنے کھیلنے میں لگے، وہ وہاں بیٹھ کر پھر دیر تک ان بچوں کو دیکھتے رہے۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پر حیران تھا، جب واپس آئے تو میں نے رستے میں ان سے پوچھا کہ آپ وہ دیر تک بچوں کو دیکھتے رہے، اس کی کیا وجہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے چونکہ ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اب میرا جی یہ چاہ کہ اب میں ان کو ہنستے کھیلتے بھی دیکھوں۔ اب ہے کوئی ایسی مثال، دیکھو ایسا کوئی حکمران آ جائے تو عوام کیا اس کو نہیں چاہے گی؟ اس کو کیا ووٹ مانگنے پڑیں گے، لوگوں کے دروازوں پہ جانا پڑے گا کہ مجھے اپنا حکمران بنا لو؟ لوگ خود اس کے دروازے پر آئیں گے، اس کی منت کریں گے کہ آپ ہی حکمران بن جاؤ۔ پر اس طرح سے خدمت خلق کر رہے ہیں۔ چانچہ ایک مرتبہ گشت کرتے کرتے چلے جا رہے ہیں، ملک شام سے واپس آئے تھے، دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا، اس کے اندر ایک دیا جل رہا ہے۔ وہاں پہنچے، دیکھا ایک بڑھیا عورت بیٹھی ہے، اس سے پوچھا کہ آپ نے یہاں خیمہ کیوں لگا رکھا ہے؟ اس بڑھیا عورت نے کہا کہ حضرت عمر ملک شام سے واپس آ گئے، مال غنیمت بھی ڈھیروں آیا، لیکن مجھے انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا، میں تو کل حضرت عمر کا گریبان پکڑوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے آپ اتنی دور بیٹھی ہیں تو حضرت عمر کو بھلا آپ کی کیا خبر کہ آپ اس طرح سے بیٹھی ہیں؟ تو کہنے لگے پھر وہ خلیفہ ہی کیا ہے جو صرف قریب والوں کی خبر لے اور دور والوں کی خبر ہی نہ لے؟ میں تو ان کا گریبان پکڑوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ آخرت کا سن کے تو کانپ جایا کرتے تھے، تو کہنے لگے کہ آپ عمر کو معاف کر دو، اور اس کے بدلے آپ جتنی رقم لینا چاہتے ہو مجھ سے لے لیں۔ وہ بڑھیا سمجھے شاید کوئی مذاق کر رہا ہے آدمی، کیا مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ کہ مذاق نہیں کر رہا، آپ واقعتاً جتنی رقم لینا چاہتی ہیں وہ لے لیں، لیکن عمر کو آپ معاف کر دیں۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ بڑھیا کہنے لگے میں 25 درہم لوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات وہاں پر پہنچ گئے۔ اب وہاں یہ ساری گفتگو ہو رہی، بڑھیا کہتی ہے ٹھیک ہے آپ 25 درہم دے دو، میں عمر کو معاف کر دیتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں حضرات کو بلایا، فرمایا کہ ایک تحریر لکھو اور اس کے اوپر اپنے دستخط کرو، گواہ بن جاؤ کہ اس بڑھیا نے 25 درہم لے کر حضرت عمر کو معاف کر دیا ہے۔ چانچہ تحریر لکھی گئی اور اس کے اوپر دستخط ہوئے، اور ایک بار رہ گئی جب یہ آئے نا تو انہوں نے کہا آ کر نا السلام علیکم یا امیر المومنین، تو یہ سن کر نا بڑھیا گھبرائی کہ یہ تو امیر المومنین یہی ہیں جن سے میں اس طرح کی گفتگو کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ چانچہ وہ تحریر لکھی گئی، گھر واپس آ کر اپنے بیٹے کے حوالے کی کہ کل جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن میں یہ تحریر بھی رکھ دینا کہ اس بڑھیا نے 25 درہم لے کر عمر کا قصور معاف کر دیا تھا، تاکہ کل قیامت دن اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ قصور نہ پوچھے۔ لہٰذا وہ تو اس طرح سے لوگوں کی خدمت کے اندر خود جا کر لوگوں کے احوال کی خبر گیری کر کے پھر یہ کہ ان کی ضروریات کو باہم پہنچایا کرتے تھے۔ اور اللہ کا ڈر اس قدر غالب تھا کہ اگر ذرا سا کسی کے اوپر ظلم کا شائبہ بھی ہوتا تو اللہ سے رو کے گڑ گڑا کر معافی مانگتے تھے۔ چانچہ ایک مرتبہ فیصلے کرنے کے لیے بیٹھے رہے یہاں تک بہت سارے اہم امور کے اندر گفتگو اور مشاورت چل رہی تھی کہ ایک دم سے ایک آدمی آیا اور اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ اہم امور میں گفتگو کر رہے، مشاورت کر رہے، اس نے آتے کہ امیر المومنین فلاں نے میرے پر ظلم کیا، مجھے اس کا بدلہ دلوائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر غصہ آ گیا کہ ہم مشاورت کر رہے تھے، اسے ذرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا، وہ اس کو لگا دیا، وہ آدمی چلا گیا بیچارہ خاموشی سے۔ لیکن جیسے وہ باہر نکلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً متنبہ ہوئے کہ یہ مجھ سے کیا ظلم ہو گیا، فوراً اس کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا پکڑا کے کہنے لگے آپ مجھ سے بدلہ لے لو، یہ مجھ سے آپ کے اوپر ظلم ہو گیا، اس کا بدلہ آپ مجھ سے لے لو۔ لیکن وہ آدمی کہتا ہے میں بدلہ نہیں لینا چاہتا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کر دیا۔ چانچہ وہ تو معاف کر کے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ فوراً اٹھ کر اپنے گھر تشریف لے اور آ کر جو اپنے آپ کو خطاب کرنے لگے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، بار بار کہتے تھے یبن الخطاب کنت وزیًا
فرفعک اللہ کہ اے خطاب کے بیٹے تو ذلیل آدمی تھا، اللہ نے تجھے رفعت اور بلندی عطا کی ہے۔ کنت ضالا فہداک اللہ، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت عطا کی۔ اور کنت ذلیلا فعزک اللہ، تو ذلیل آدمی تھا، اللہ نے تجھے عزت عطا کی۔ ماذا تقول لربک یوم القیامہ، کل قیامت کا دن تو اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بار بار اپنے نفس کو ملامت کرتے روتے رہے، رات گئے تک یہی حالت رہی کہ لوگ اب یہ کہ تجھے انصاف طلب کرنے کے لیے آتے ہیں اور تو انہیں کوڑے مارتے اپنے در سے بھگاتا ہے۔ لہٰذا اس طرح اپنے آپ کو ملامت کرنے میں رات گزار دی۔ تو لہٰذا یہ تھے حکمران۔ تو اسلامی طرز حکمرانی یہی چاہتی ہے کہ ان اصول و قواعد کی پابندی کرتے ہوئے تب یہ کہ حکمرانی کرے۔ تو حکمران اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ لہذا مجھ سے کون پوچھنے والا ہے، میں حکمرانی کرنے میں، سیاست میں، حکومت میں بالکل ہی آزاد ہوں۔ یہ آزاد نہیں ہے، یہ غیر مسئول نہیں، بلکہ دنیا کے اندر یہ ہر فرد کا مسئول ہے، ہر فرد اسے اٹھ کر حساب لے سکتا ہے، اور آخرت کے اندر یہ اللہ کا بھی مسئول ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے باقاعدہ اس کا حساب لیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی طرح کے اسلامی حکمران عطا فرمائے جن کے دلوں میں اللہ کا بھی ڈر ہو اور عوام کی خیر خواہی کا جذبہ بھی ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کی بھرپور صحیح اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس قدر ہم سے ہو سکے ایسے لوگوں کو اپنے اوپر لانے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔